الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، خواتین یہ مسئلہ معلوم کرتی رہتی ہیں کہ کیا ہاتھ پر نیل پالش لگانا یا پیروں پر نیل پالش لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ چاہے ہاتھ کے ناخن ہوں یا پیر کے ناخن ہوں، دونوں کے دونوں ناخنوں کا وضو میں دھونا بھی ضروری ہے اور فرض ہے، اور غسل میں دھونا بھی ضروری ہے اور فرض ہے۔ اگر ہاتھ کے ناخن تک پانی نہیں پہنچا تو وضو بھی درست نہیں ہوگی، اور اگر غسل میں ہاتھ کے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچا تو غسل بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پیر کے ناخنوں کا حال ہے کہ اگر وضو کے اندر پیر کے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچا تو وضو درست نہیں ہوگی، یا غسل کے اندر پیر کے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچا تو غسل درست نہیں ہوگا۔ اور نیل پالش جو ہوتی ہے یہ ایک قسم کا پینٹ ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب اس کو ناخنوں پر لگا لیا جاتا ہے تو پھر جب یہ بعد میں اترتی ہے تو پپڑی کی شکل میں بن کر اترتی ہے، تو یہ جو ہے ناخن تک پانی نہیں پہنچنے دیتی ہے۔ اس لیے اگر ہاتھ پر نیل پالش لگا لی گئی یا پیر پر نیل پالش لگا لی گئی، اس کے بعد پھر وضو کی گئی یا غسل کیا گیا، تو یہ وضو اور غسل معتبر نہیں ہوں گے، اس لیے کیونکہ ناخن تک پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے اگر کوئی خاتون ہاتھ پر نیل پالش لگا لے پھر وضو کرے تو اس کی وضو اس وقت معتبر ہوگی جب وہ اس نیل پالش کو کھرچے اور ناخن تک پانی پہنچائے۔ یا کوئی خاتون پیر پر نیل پالش لگا لے پھر غسل کرے یا وضو کرے تو اس کا وضو یا غسل اس وقت معتبر ہوگا جب وہ پیر کے ناخن سے اس نیل پالش کو کھرچے اور ناخن تک پانی کو پہنچائے۔ اس لیے مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ نیل پالش سے پرہیز کریں اور نیل پالش کا استعمال نہ کریں، اس لیے کیونکہ دن میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے اور 5 نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ بغیر وضو کے نماز درست نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے نیل پالش کے ساتھ وضو درست نہیں ہو سکتی، جب نیل پالش کے ساتھ وضو درست نہیں ہو سکتی تو پھر نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمان خواتین کو نیل پالش کا استعمال نہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے نیل پالش استعمال کر لی تو وضو کرنے کے وقت اس نیل پالش کو کھرچا جائے تاکہ ناخن تک پانی پہنچے اور وضو درست ہو، جس کے نتیجے میں پھر نماز درست ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔